صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الغسل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس باب میں جو ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ وہ تھا کہ تنہائی میں غسل کرتے ہوئے بھی حیا کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ اور اس باب میں ہم نے جو حدیث پڑھی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تھی۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے وہی باب ہے، اور حدیث نمبر 275 ہے، اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین ایوب یغتسل عریانا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے، فخر علیہ جراد من ذہب، تو ان کے اوپر سونے کی ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئیں۔ سونے کی ٹڈیاں، چھوٹی چھوٹی جو ٹڈی دل قسم کی چیز ہوتی ہے، ٹڈیاں گرنی شروع ہو گئیں۔ فجعل ایوب یحتسی فی ثوبہ، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو اپنے کپڑے کے اندر جمع کرنا شروع کر دیا۔ فنادہ ربہ، تو ان کے رب نے انہیں آواز دی، یا ایوب، اے ایوب، الم اکم اغنیتک عما تری، کہ کیا ہم نے آپ کو اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ قال بلا، فرمایا ہاں، وعزتک، اور تیری عزت کی قسم، ولیکن لا غنا بی عن برکتک، لیکن میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوں۔ تو یہ یعنی ایک حدیث کے دونوں حصے، عجیب سی بات بھی ہے اور بڑی پیاری بات بھی ہے جو حضرت ایوب علیہ السلام کرتے ہیں۔ باب تو یہ ہے کہ مرہنہ غسل فرما رہے تھے، اور اس سے استدلال کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بتائی ہوئی دونوں باتوں سے، کہ یہ دونوں نبی تھے اور دونوں انبیاء جو ہیں وہ برہنہ غسل کرتے تھے۔ یار ایسی جگہ ہوگی جہاں پہ سامنے کوئی نہیں ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بنی اسرائیل کی یا سابقہ انبیاء کی کسی چیز کا ذکر کرتے اور پھر اس کو منع نہ فرماتے، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ چیز ہمارے لیے جائز ہے، اور اگر کوئی ایسی چیز جو درست نہیں ہوتی تھی تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے تھے۔ تو دونوں نبیوں کا جب ذکر کیا تو اس کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز درست نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مثال کے طور پہ فرمایا، تو اس کا مطلب تھا کہ برہنہ غسل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے جبکہ کوئی سامنے نہ ہو اور کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ اچھا، دوسری بات جو یہاں پہ آئی کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر سونے کی ٹڈیاں جو تھیں وہ گرنے لگ گئیں، تو اور وہ اس کو سمیٹنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آواز دی کہ کیا میں نے آپ کو ان چیزوں سے بے نیاز نہیں کر دیا، یعنی مال و دولت بھی آپ کو دی اور سب کچھ دیا ہے، تو آپ یہ ٹڈیاں کیوں کپڑوں میں سمیٹ رہے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ میں بے شک سب کچھ آپ نے مجھے دیا ہے، ولیکن لا غنا بی ان برکتک، لیکن میں جو تیری برکتیں ہیں ان سے میں غنی نہیں ہو گیا۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ تو نے سب کچھ دیا ہے، پر تیری برکتوں کا تو انسان ہمیشہ محتاج رہتا ہے، اور خاص طور پہ انبیاء جو ہیں وہ تو اللہ کی ہر طرح کی برکت جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کا مال اگر حلال مال ہے اور اللہ کی طرف سے بغیر کوشش کے بھی کسی طریقے سے ملا ہے، تو اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز کا گناہ نہیں برتنا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کو لیا جائے۔ اور یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مال کی حرص تو بری ہے، لیکن اگر مال حلال ملتا ہے اور ظاہر ہے مومن شخص اس کا اچھا استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ حلال مال اور اچھے طریقے سے ملا ہوا مال جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ اس سے دلچسپی سے اس سے کہہ رہے ہیں کہ میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگلا باب آ گیا ہے، باب التستر فی الغسل عند الناس، کہ لوگوں کی موجودگی میں غسل کے وقت پردہ کرنے کا بیان، یعنی لوگوں کی موجودگی میں برہنہ غسل نہیں کیا جا سکتا، یا تو کپڑا لپیٹ کے غسل کریں یا پھر پردہ کر لیں۔ اس میں جو حدیث ہے حدیث نمبر 276 ہے۔ یہ حدیث ابو مرہ مولا ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے۔ ابو مرہ جو ہیں یہ ان کے
آزاد کردہ غلام تھے حضرت ام ہانی کے، تو وہ یہ کہتے ہیں انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب، کہ میں نے ام ہانی بنت ابی طالب سے سنا. یہ ام ہانی جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور وہ فرماتی ہیں تقول ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، کہ میں فتح مکہ کے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. فوجدته یغتسل، تو میں نے انہیں غسل کرتے ہوئے پایا. وفاطمہ تو تسترہ، اور حضرت فاطمہ جو ہیں وہ ان کے لیے پردہ کیے ہوئے تھی، یعنی انہوں نے کوئی کپڑا پردہ لٹکا رکھا تھا. فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ہذہ، کہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی، تو میں نے کہا کہ میں ام ہانی ہوں. تو مطلب اس سے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں امام بخاری کے ام ہانی آتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، یا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے فتح مکہ کے وقت، وہاں آتی ہیں تو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، اور حضرت فاطمہ جو ہے انہوں نے کوئی پردہ لٹکایا ہے یا پردہ کپڑا پکڑا ہوا ہے جس کی اوٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ الگ سے غسل خانہ نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، تو پردہ کر کے کوئی بھی محرم نامحرم کوئی بھی جو موجود ہے وہ پردہ پکڑ سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے. اگر مرد کوئی موجود نہیں ہے تو کوئی محرم خاتون بھی اس کپڑے کو پکڑ سکتی ہے. کوئی کونا ایسا ہوگا کہ جہاں پہ گنجائش ہوگی، تو مطلب یہ ہے کہ پردے کے پیچھے یا کپڑے پہن کے غسل کیا جائے. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ضرورت کے وقت بات کی جا سکتی ہے، کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جو ضروری ہے جانا جا سکتا ہے یا سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. سخت منع نہیں ہے کہ بالکل بھی دوران غسل جو بات نہیں کی جا سکتی، بس مجبوری کے وقت کی جا سکتی ہے. اگلی حدیث وہی ہے جو ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں، یہ حدیث نمبر 277 ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی حدیث ہے. میں صرف اس کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر لے کر چھپایا، یعنی میں نے ایک چادر کی اوٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے لگے. تو پھر آگے پورا طریقہ جو غسل کا انہوں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے، دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا، اس کے بعد استنجا کیا اور جسم کو دھویا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پر مارا، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، جو نماز کے لیے جیسے کیا جاتا ہے سوائے پاؤں کے. پاؤں آپ نے بعد میں دھوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن پہ پانی بہایا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے پاؤں دھوئے. اب یہاں پہ جو یہ حدیث دوبارہ لائے ہیں، یہ حدیث اگرچہ پیچھے کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں وہ لائے ہیں پردے کے بیان میں، کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پردہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا. تو مطلب یہ ہے کہ غسل جب کرنا ہو تو پردے کے پیچھے کیا جائے، غسل خانے میں کیا جائے، یا اگر ایسی جگہ مردوں کے لیے جو پبلک پلیس کسی میں کرنا ہے، کھلی جگہ پہ کرنا ہے، تو پھر کپڑا باندھ کے ستر کو چھپا کے غسل کیا جائے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی، حیا کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.